نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علم نافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک انتہائی خوبصورت نظم مذہب کے عنوان سے، جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پہ دو فلسفوں سے بحث کی۔ ایک کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں فلسفہ مغربی، اور دوسرے کے لیے فلسفہ زندگی۔ یہ مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا: باہر کمال اند کے آشفتگی خوشست، ارچند عقل کل شدہ بے جنون باش۔ اس کے اوپر آپ نے تضمین کی۔ تضمین کہتے ہیں کہ کسی کے یا اپنے شعر کے اوپر مصرع کہنا یا شعر کہنا۔ تو ایک ڈائلاگ کی شکل ہے کہ پہلے اپنے الفاظ میں انہوں نے فلسفہ مغرب کو ڈیفائن کیا، اور پھر مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے فلسفہ زندگی کو ڈیفائن کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مغربی فلسفہ ہے یا اس کے جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تعلیم کا ماحصل یا محور یہ ہے کہ وہ لوگ نادان ہیں جو ایک ہستی غائب یعنی اللہ کریم کی تلاش میں، کیونکہ جو فلسفہ مغربی ہے یہ مادیت سے بھرنے ہوتے ہیں۔ پہ کر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا، اے شیخ بھی مثال براہمن صنم تلاش۔ اب اس کا جو میں نے تحقیق کی جو جس بھی جگہ سے، تو مجھے جو اس کی جو تشریح ملی اس شعر کی، وہ میرے تئیں وہ جسٹیفائی نہیں کر رہی تھی یہ شعر، اور میں نے خاص سے 2-3 دن اس پہ غور کیا۔ جو مجھے سمجھ آیا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ باقی یہ ایک اوپن ہینڈڈ چیز ہے، آپ اپنے انداز سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہ کر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا، کہ بے شک اس پہ کر کو آپ کی نظر نہیں دیکھ سکتی جو شیخ نے اپنے تصور میں تراشا، اس نادیدہ ہستی میں۔ تو کیا اس کی یہ جو روش ہے، اس شیخ بھی مثال براہمن صنم تراش نہیں، کہ جس طرح براہمن نے اپنے خیال کے تحت ایک بت تراشا، صنم تراشا۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ جو براہمن نے صنم تراشا وہ کیونکہ پتھر کا تھا تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو، جبکہ اس کے برعکس جو شیخ نے اپنے ذہن میں تخیل قائم کیا اس نادیدہ ہستی کا، جس کا موجودہ فلسفہ مغربی میں گنجائش نہیں ہے، تو کیا دونوں صنم پرستی میں یکساں نہیں ہیں، یا صنم تراشی میں ایک جیسے کام نہیں کر رہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دور جدید کے جتنی بھی علوم ہیں اس کی بنیاد محسوسات پر، یعنی جو بھی چیز جس کا ادراک آپ حواس خمسہ سے کر سکتے ہیں، بس وہی بنیاد بنے گا جدید علوم کی۔ اس سے ہٹ کے یعنی اس محسوسات سے اوپر یا ماورا کسی بھی چیز کو یہ جو جدیدیت پسندی ہے، یہ جو مادیت زدہ ذہن ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب یہ دور کیونکہ مادیت کا دور ہے اور عقلیت کا دور ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس دور میں جو عقائد کا شیشہ ہے اس کو وہ پاش پاش ہو گیا اس کی اس موجودہ دور میں، کیونکہ عقائد جو ہیں وہ محسوسات سے متعلقہ نہیں ہے، وہ محسوسات سے بالا ایک چیز ہے۔ تو اس دور کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو عقائد کا شیشہ ہے وہ چکنا چور ہو کے رہتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خواب، جس کو آپ لوگ مذہب کہتے ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ صریحاً دیوانگی، اور وہ بھی ناقص دیوانگی، جس کے اوپر جو آدمی کے تخیل کی تمام بنیاد رکھی۔ اب اس کے بعد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
فلسفہ زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ کی زبان. وہ فرماتے ہیں کہ کہتا ہے مگر فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش. مرشد کامل یہاں مرزا بیدل رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں باہر کمال اند کے اشفت کی خوشست. آپ فرماتے ہیں کہ ہر کمال کے اندر تھوڑی سا عشق، آشفتگی، دیوانگی ہونا ضروری ہے. اس دیوانگی کا ہونا بہتر ہے. اور اگر ہر چند کم عقل کل شدہ بے جنون باش، اور اگر تمہیں عقل کل بھی میسر ہو تو جنون سے کنارہ کشی نہ کرو. تو فلسفہ زندگی میں اقبال یہ فرماتے ہیں کہ عقل کے ساتھ ساتھ جنون کو بھی شامل رکھو تاکہ تمہاری جو دسترس ہے دنیا کے یا زندگی کے حقائق ہو سکے. جو فلسفہ مغربی ہے بنیادی جو مسئلہ یہ بنا کہ مذہب نے اس وقت میں، کرسچینٹی نے جب ان کا ایک اپنا وقت گزر رہا تھا، تو جو پاپائیت تھی وہ ایک عام ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو جواب دینے سے قاصر تھی، کہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، اس میں مفاد پرستی آ چکی تھی، اور وہ پورا ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا تھا. تو اس وقت ان لوگوں نے وہ جو کیا کیوں کیسے کے سوالات تھے ان کا جواب دینے کے بجائے ایکسپریشن کا طریقہ کا اختیار کیا، جس کی ضد میں، جس کے سبب ایک مذہب بیزاریت کی تحریک جنم لی اور مادیت پرستی. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ نہ عقل و خرد کو اگنور کرتی ہے اور نہ ہی جو عشق اور جنون کو اگنور کرتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دونوں کو جو حسین امتزاج ہے، جو خشک ملائیت ہے، اس کو بھی نگیٹ کرتی ہے، اور کم علم جو جنون ہے اس کو بھی نگیٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل اپنی ڈومین میں جو اس کی حد ہے اس میں رہتے ہوئے جنون اس کو سپورٹ اور سپلیمنٹ کرے کمپریہنشن میں. جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشر احرام، کسے خبر کے جنون بھی ہے صاحب اطراک. یعنی کہ ہم لوگ عام طور پہ مادیت زدہ لوگ جو ہیں وہ عقل ہی کو صاحب ادراک سمجھتے ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ کسے خبر کے جنون بھی ہے صاحب ادراک. یعنی کون اس دور میں خالی لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جنون کے اندر بھی ایک ایسا ادراک ہے جو حقائق سے متعلق ہے. اگر آپ صرف عقل پہ بھروسہ کریں گے تو خدشہ ہے کہ آپ حقیقت سے محروم ہو جائیں. اللہ کریم ہمیں عقل و خرد اور عشق و جنون کی نعمتوں سے نوازے، اور ہمیں جیسے اللہ کے نبی مبارک نے ارشاد فرمایا نا کہ یا اللہ مجھے چیز اس طرح دکھا دے جیسے کہ حقیقت میں ہو. اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو کامل ایمان، کامل عشق، کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اس بدعقیدگی کا جو ایک سیلاب بہا چلا جا رہا ہے اسے محفوظ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.